بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج پھر اپنے چینل دا امتی وے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے نماز کی جو 6 فرضیں ہیں ان میں سے 2 فرض یعنی قیام اور قرات کا کچھ حصہ ہم نے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قرات کے حوالے سے اور بہت سارے جو مسائل ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرات نماز میں فرض ہے، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنت نفل وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرات کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ قرات تو فرض ہے لیکن اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو معزز سامعین، ہمارے فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ قرات میں کم سے کم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک ایسی آیت ہو جو 3 آیت کے برابر ہو، یا 3 آیت ہونی چاہیے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت ملا رہے ہیں تو وہ دوسری رکعت کے بنسبت بڑی ہونی چاہیے، یعنی پہلی رکعت والی جو سورت ہو یا آیت ہو تو ہمیں اس کو بڑی رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی سنت، تو ہم نے پہلی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہم نے تلاوت کی، تو ہم نے دوسری رکعت میں سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف تلاوت کرنی ہے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز میں جو قرات فرض ہے تو ہم نے پہلی رکعت میں 3 آیت یا کوئی ایک ایسی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اتنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر ہم اتنا نہیں پڑھتے، مان لیجئے کہ اگر ہم بہت مختصر سا حصہ پڑھتے ہیں جو 3 آیت کے برابر نہیں ہو سکتی تو یہ بھی فرض ادا نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم نے پہلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ دیا تو اب ہم دوسری رکعت میں اس سے پہلی والی سورت یعنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ یا اس کے علاوہ جو اور پہلی آیتیں ہیں ہمیں اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا بہت خیال رکھیں۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو پہلی رکعت میں آپ کوشش کریں کہ ہم جو پہلے ہے اس سورت کو یا اس آیت کو تلاوت کریں، اس کے بعد جب دوسری رکعت آئے تو اس کے بعد والی سورت یا آیت ہو۔ پھر اگر اس طریقے سے ہم 4 رکعت والی سنت ادا کر رہے ہیں تو ہم اس کے پھر تیسری رکعت میں اور بعد والی آیت یا سورت، چوتھی رکعت میں اور بعد والی آیت یا سورت ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے پہلی رکعت میں اگر ہم نے تیسرے پارے کی آیت پڑھ دی تو پھر دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہلا پارا یعنی الف لام میم یا جو بھی آیت آپ کو یاد ہے ہم اس کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے۔ چونکہ قرات فرض ہے اس لیے قرات کے جو مسائل ہیں اس میں بہت باریکیاں ہیں، ہمیں اس کو خاص خیال رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو چیزیں فرض ہوتی ہیں ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ دوسرا فرض جو قرات تھا ہم نے اس کے حوالے سے مختصر باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ تیسرا جو نماز کا فرض ہے وہ ہے رکوع۔ رکوع جو ہے ہم بہت سارے لوگ ہمارے جو بھائی ہیں وہ ایسے رکوع کرتے ہیں کہ مان لیجئے کہ وہ کھڑے ہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رکوع میں جب بندہ جائے تو ان دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو زور سے پکڑ لے اور ہاتھ کو برابر رکھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ کو یوں نکال لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بہت کم جھکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم نماز میں چوریاں کرتے ہو، تو صحابہ کرام پریشان ہو، بولے حضور ایسی بات، نماز میں چوریاں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری کا مطلب یہ ہے کہ تم رکوع اور سجدے صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہو۔
حضرات इसलिए जब आप रुकू करें तो कमर आपकी इतनी सीधी होनी चाहिए कि अगर पानी का प्याला या कुछ रख दिया जाए तो वो वहीं पर जमा रह जाए, वहां से ना इधर हो ना इधर हो ना गिर पाए। इसलिए जब आप रुकू करें तो अपनी पीठ को बिल्कुल बराबर रखें ताकि उस पर अगर कुछ रख दिया जाए तो वो वहां से गिरने ना पाए। ये रुकू का एक तरीका है, इसलिए जो फर्ज है हमें उसका खास ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो बाकी के 3 फराइज नमाज के हवाले से है आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। जो बयान हुआ आप सबसे गुजारिश है कि इन पर मुकम्मल तौर से अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीजें फर्ज हैं। फर्ज पर हमें मुकम्मल तौर से अमल करना है और सही तरीके पर अमल करना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, फिर आपसे आज इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द उम्मती वे को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी किया करें। और आपके जो सवालात हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप सब हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो करें।